بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 محرم الحرام یعنی کہ شب عاشور، کل 10 محرم الحرام ہے. ابھی اس وقت یہ جو گھڑیاں ہیں قریباً انہی لمحات میں اگر ہم پیچھے جائیں 61 ہجری میں جائیں تو آج کے دن ان لمحات میں سرزمین کربلا پر کیا ہو رہا تھا. ہم نے علماء کرام سے سنا کہ یہ بہت ہی کربناک، غمناک آخری رات ہے نا مسافروں کی، چونکہ کل تو سب ختم ہو جانا ہے. تو ایک بڑی عجیب رات تھی کہ علماء کرام سے ہم نے سنا کہ ایک طرف کربلا کی مائیں، عجیب مائیں، کیا کہنے ہیں، یعنی ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے، اگر پتہ ہو کہ آفت آنے والی ہے تو خواہش ہوتی ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا بیٹا بچ جائے، میرا بچہ بچ جائے. کربلا کی مائیں عجیب مائیں کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ حسین پر قربان نہ ہو، ایسا نہ ہو. فخر کروں گی میں تم پہ. جناب زینب کبریٰ جناب مولانا محمد سے مکالمہ کر رہی ہیں، اور پھر جناب علی اصغر کی مادر گرامی اس خیال سے رنجیدہ ہیں کہ کل ساری مائیں تو اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر دیں گی، تو میرے پاس تو قربان کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ میرا تو فرزند 6 ماہ کا ہے. پھر امام علی مقام بتاتے ہیں کہ نہیں، جناب علی اصغر بھی شہادت پیش کریں گے. وہ مکالمہ دل ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ جب امام علی مقام سے پوچھا کہ اچھا اگر جناب علی اصغر شہید ہوں گے تو اس کا مطلب یعنی یہ جو فوج ہے یہ خیموں کے اندر آ جائے گی، یعنی تو کہا نہیں یہ یعنی اتنا خیال تھا کہ خیموں میں تو مستورات ہیں، تو فوج خیموں کے اندر آ جائے گی، اس طرح جناب علی اصغر شہید ہوں گے. امام علی مقام بتاتے ہیں کہ نہیں، اس طرح شہید نہیں ہوں گے، لیکن ہاں کل جب ہم اس وقت بیٹھے ہوں گے تب خیمے بھی جل رہے ہوں گے، تب مستورات کھلے آسمان تلے ہوں گی. تو بہت واقعات اور داستانوں سے بھری ہوئی ہے آج کی یہ رات شب عاشور. تو کل ہم نے 8 محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت عباس کی شہادت کی داستان سنی تھی جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سے. مولانا طارق جمیل صاحب سے ہم نے دیگر واقعات سنے تھے، اور انشاءاللہ وہ سلسلہ طارق جمیل صاحب کا بھی ہم 9 اور 10 محرم کی بھی جاری ہے. اور ابھی اس سیگمنٹ میں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ انہی لمحات میں آج اس وقت سرزمین کربلا پر ظاہر ہے بے حساب واقعات رونما ہو رہے تھے، سب کا احاطہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ کھینچیے گا کہ شب عاشور کیا ہو رہا تھا. چونکہ میں نے کہا اب وہ ایک شاعر نے اپنا خیال لکھا کہ گویا امام علی مقام اور جناب سکینہ کیا مکالمہ کر رہے ہوں گے. تو ریحان آدمی صاحب نے لکھا کہ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی. اور گویا تیار کر رہے ہیں کہ پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اس لیے کہ کل سے تو پھر امام علی مقام نہیں ہوں گے جن کے پہلو میں جناب سکینہ سوئیں. تو کہتے ہیں امام علی مقام جناب سکینہ سے کہ اے سکینہ بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر. اب یہ باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی. چونکہ اب بالیاں چھننی ہے جناب سکینہ کی. اور امام علی مقام جناب سکینہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے سکینہ، اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی. اور کہتے ہیں کہ دیکھو اے سکینہ، ماں باپ سدا زندہ کسی کے نہیں رہتے، ہم کو بھی جدا ہونا ہے ایک روز تو تم سے، یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی. تو سوکھے ہوئے کوزے کبھی ہاتھوں میں اٹھا کر، دیکھا کرو مشکیزے سے پانی کو بہا کر، عباس کے بازو کو بھی چوما کرو بی بی. تو یہ الگ واقعات رونما ہو رہے ہیں شب عاشور. آپ کیجیے گا. میر انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا اپنی بیٹی سے مکالمہ. ہاں کہتے ہیں کہ بی بی کہہ رہی ہیں اپنے بابا سے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے بابا تو شہید ہو جائیں گے، اور وہ ہمیشہ اپنے باپ کے سینے پر سوتی تھی. تو وہ یوں کہہ رہی ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. تو امام حسین نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، گویا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ سیدانیہ خیموں سے باہر نہیں آتی ہیں، اور شام غریبہ کیا ہوا پھر؟
کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی اس لیے کہ خیمے جل رہے تھے. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر, شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. اصغر تو اب میرے ساتھ سوئیں گے, آپ اپنی ماں کے پاس سو جائیے گا. تو یہ, اور میں شب عاشور کا میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ظاہر دنیا کی کوئی مثال کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. عام حالات میں کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ جب ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کسی بیٹے کو اپنے باپ کے بارے میں, اپنی ماں کے بارے میں کہ بس اب یہ 1-2 دن یا کوئی 3-4 دن ہے, تو پتہ بھی ہوتا ہے, عمر بھی ہو چکی ہوتی ہے, حالات یعنی ساری بیسک نیسیسٹیز بھی ہوتی ہے, پھر بھی وہ رات کتنی قیامت کی رات ہے پتہ ہوتا ہے کہ کل یہ نہیں. یہاں گھرانہ رسول ہے, خاک ہے, اور پتہ ہے کہ کل صرف شہید نہیں ہو جانا, اور صرف ایک نے نہیں, 2 نے نہیں, 3, سب نے شہید ہو جانا ہے. اور اس کے بعد اچھا, اور جب دنیا میں جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ بس ابھی 1-2 دن کا 3 دن کا مہمان ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, تو سب جمع ہو رہے ہوتے ہیں کہ تسلی دیں سر پہ, دیکھو کوئی بات نہیں, دیکھو. اور اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب جب یہ ہو جائے گا تو لوگ کچھ دنوں تک پاس رہیں گے, مجھے اٹھنے بھی نہیں دیں گے اپنی جگہ سے, پانی بھی لا کے پلائیں گے. یہاں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب ہو جانا ہے اور اس کے بعد لوگوں نے آنا ہے, لیکن تعزیت کرنے نہیں آنا, تماچے مارنا ہے. تو اس اینگل سے بھی یہ رات کتنی کربناک رات ہوگی کہ معلوم ہے کہ آج بابا کی آخری رات ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے دلاسا نہیں دینا, اس کے بعد ایک نئی کربلا ہے, ایک نیا سفر ہے. وسیم بھائی بس میں اس پہ یہ کہوں گا کہ شہید تو بہت سے ہیں تاریخ میں, لیکن کسی شہید کا سر اس کی بیٹی کے سامنے نہیں کاٹا گیا. یا کم از کم ہمارے سامنے ایسی مثال نہیں ملتی کہ بیٹی کے سامنے باپ کا کٹا سر پھینک دیا جائے, اور بیٹی کے سامنے باپ کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے. اور جب بیٹی پہنچے شام غریبہ باپ کے لاشے پر, تو جگہ نہ ملے سینے پر سونے کی, اس لیے کہ اتنے تیر ہوں. تو یہ ہے مقتل میں کہ وہ جو ہمیشہ سینے پر سوتی تھی وہ اب قدموں پر سر رکھ کے سوئی شام غریبہ, چونکہ جگہ نہیں تھی سینوں میں. تو شب عاشور جو ہے وہ آج کی رات, اگر میں شب عاشور کے اعتبار سے کہوں تو وہ شہیدوں کی رات ہے, اور کل کی رات جو ہوگی وہ اسیروں کی رات ہوگی. تو آج کی رات بیٹی کے پاس باپ موجود ہے, بھتیجی کے پاس چچا موجود ہے, بہن کے پاس بھائی موجود ہے. کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی. اور آج کی رات میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا دوی نخل بین قائم و راکع و ساجد و قاعد, کہ مقتل میں سا لکھا ہوا ہے کہ جیسے شہد کے مکھیوں کی بھنبھنانے کی آواز آتی ہے, تو کوئی رکوع میں تھا, کوئی سجدے میں تھا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن, میں نماز پڑھتا نہیں ہوں, فقط نماز سے عشق کرتا ہوں, و تلاوت القرآن, اور تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. تو 9 محرم کی سپہر کو ہی تو یزید کی فوج نے حملہ کر دیا تھا. وہ تو امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بھیجا تھا نا کہ جاؤ ان سے مہلت لے لو. مہلت لی کیا بظاہر, تو اصل مہلت دی تھی امام حسین علیہ السلام نے, تاکہ ہور جیسا مجاہد ایک اور اس لشکر سے یہاں پر آ جائے. اور اس وقت ہم نے کل ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا, تو جو ان کی شجاعت ہے, اور وہ وارث حیدر کرار ہیں. عباس کو بھیجنا اس بات کے لیے, جبکہ ان کے امام حسین السلام کے لشکر میں بزرگ حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں. کربلا میں جذبات قربان ہو رہے تھے امر امامت پر, کہ جو حکم امام آ جائے, جو حکم شریعت آ جائے, اس پہ جذبات اپنے قربان ہو رہے تھے. اور اس وقت امام حسین السلام نے مولا عباس سے یہ بھی کہا تھا بے نفسی انت یا اخی, اے عباس میری جان تم پر قربان ہو جائے, جاؤ مہلت لے کر آؤ. تو یہ جملہ کافی تھا مولا عباس کے لیے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر شب عاشور چراغوں کو بجھا دیا. امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ کہیں ذرہ بھی تاریخ میں شائبہ رہ جائے کہ کوئی تکلفاً رہ گیا تھا. تو امام نے چراغوں کو بجھا دیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, کل یہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اور میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں. تو اگر تم فقط جنت کے لیے یہاں پر ہو تو میں تمہیں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلواؤں گا, اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ. اور پھر امام حسین السلام نے ایک عذر بھی دے دیا, کہا دیکھو شاید تم جانا کوئی چاہتا ہو اور نہ جائے اس بات پر کہ لوگ کیا کہیں گے, تو تم میرے بچوں میں سے اہل بیت میں سے کسی کو ہاتھ پکڑو اور لے کر چلے جاؤ, اور یہ کہہ دینا کہ ہم حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے آئے تھے, تو اس لیے ہم چلے آئے تھے. امام حسین السلام عذر دے رہے تھے کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, یعنی کل مجھے صرف وہ چاہیے کہ جو اللہ کی خاطر حسین کے ساتھ ہیں, بس تکلف میں نہیں, کوئی حیا تکلف میں نہیں, نہ مجھے بس وہ چاہیے. تو اس کے بعد جب
چراغوں کو روشن کیا تو اصحاب امام حسین میں سے مسلم ابن اوسجہ اٹھے جو سب سے بوڑھے صحابی تھے بہت امام کے, اور ان کی کمر جھکی رہتی تھی تو انہوں نے ایک پٹا کپڑا باندھا ہوا تھا اپنی کمر کو سیدھا رکھنے, بہویں لٹکی رہتی تھی تو بہووں کو اوپر باندھا ہوا تھا. اتنے ضعیف تھے اور اپنی تلوار کے سہارے سے وہ سہارا لے کے کھڑے ہوئے اصحاب کی جانب سے بات کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ اے حسین, میں نے آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی دیکھا ہے, میں آپ کے باپ مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی رہا ہوں, آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی رہا ہوں, اور اب مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, تو اگر میں 70 مرتبہ جلایا جاؤں اور 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور پھر 70 مرتبہ مارا جاؤں اور 70 مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں ہوں آپ کے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور حبیب ابن مظاہر جو امام حسین السلام کے بچپن کے دوست تھے, اس وقت فرمایا انہوں نے کہ چونکہ دوست انسان پھر کسی اور انداز سے بھی کوئی جملہ کہہ دیتا ہے, تو کہا کہ اے حسین, میں آپ کے پاس جنت لینے نہیں آیا, میں آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی خدمت میں کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا تھا, میں کوفہ سے اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس. پھر اہل بیت میں سے ابوالفضل عباس علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے ایک اپنی گفتگو کی, اپنی وفا کا اعلان کیا. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے نام بتلانا شروع کیے کہ کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے, تم اس طرح سے شہید ہوگے, تم اس طرح شہید ہوگے. یہاں تک کہ جب سب نام بتلا چکے تو حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام, ان کا نام نہیں آیا. تو انہوں نے تڑپ کے پوچھا 13 برس کے ہیں, 13 برس کا بچہ جسے دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, تو ایک نوجوانی کا عالم ہوتا ہے. اس وقت شہادت کا وہ جذبہ تھا کہ پوچھا کہ چچا کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہیں لیا. تو پھر ایک حجت اور تمام کی, اور امام نے رہتی قیامت تک کے لیے انسانیت کو بتلایا کہ کوئی میرے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ خالی وہ میرا بھتیجا ہے یا میرے بھائی کا بیٹا. کہ تم یہ بتاؤ کیف الموت عندک, موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو حضرت قاسم نے جواب دیا کہ احلی من الاصل, میں شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں موت کو. تو فرمایا کہ کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نہیں, آپ کے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. تو اس وقت حضرت قاسم نے فرمایا تھا کہ میں تو مقتل میں جا کے شہید ہوں گا, تو علی اصغر تو 6 ماہ کے ہیں, وہ تو گھٹنیوں کے بل بھی چل کے جا نہیں سکتے وہاں, تو کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھسائے گی کیا؟ تو اس وقت امام حسین السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں, ہم خود علی اصغر کو لے کے جائیں گے مقتل میں اور ان کی شہادت ہوگی. تو گویا غیرت ہاشمی اس بات کو برداشت نہیں کر سکی تھی 13 برس کے نوجوان کے لیے بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں ہماری مائیں بہنیں ہیں وہاں پر فوجی آ جائیں گے اور وہ چادریں چھینیں گے اور وہ خیموں کو جلا دیں گے, یہ کیسے؟ بہرحال پھر امام حسین علیہ السلام بیویوں کے خیمے میں گئے, انہوں نے رات کو تقسیم کیا ہوا تھا, رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارا, ایک حصہ اصحاب کے ساتھ گفتگو میں گزارا, ایک حصہ اپنے خانوادے کے ساتھ گزارا. تو وہ بیویوں کے خیمے میں جاتے تھے تو مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل ماموں پر وقت ہے, تو تمہیں سب سے پہلے جا کر تمہیں قربان ہونا ہے. ہر ماں یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے میں تمہارا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں. گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, اونو محمد سے, کہ کیونکہ وہ نواسے بنتے مولا علی کے, تو تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو, ایسے لڑنا تم. پھر حضرت ام لیلہ اپنے علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں, یہ کیفیت ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی. اور ایک خیمے میں گریے کی تھوڑی سی آواز بلند تھی, امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے, ام رباب کا خیمہ تھا, وہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے, میری 2 اولادیں ہیں, ایک علی اصغر ہے 6 ماہ کے, ایک سکینہ ہے 4 برس کی. تو جب کل ہر بیوی کوئی نہ کوئی قربانی دے گی تو میں کیا قربان کروں گی آپ پر؟ اب یہاں نہیں ملتا تاریخ میں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں کچھ وضاحت کی ہو یا فرمایا ہو, لیکن بہرحال امام حسین علیہ السلام جانتے تھے, اور گریہ فرمایا بظاہر امام حسین علیہ السلام نے وہاں, اور جانتے تھے کہ کل آپ کے فرزند علی اصغر کی قربانی وہ ہوگی کہ عباس اور علی اکبر کی قربانی کے برابر, اور سکینہ کا جہاد وہ ہوگا کہ راہ کوفہ اور شام میں وہ تماچے کھاتی جائیں گی اور حسینیت کا پیغام پہنچاتی جائیں گی. اور بس بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے مکالمہ جیسے باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے. پھر نافع بن ہلال نے کہا کہ امام حسین مقتل گئے تو میں ان کے ساتھ ساتھ گیا کہ کہیں کوئی حسین کو نقصان نہ پہنچا دے. تو حسین جانتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے میرے پیچھے, تو فرمایا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں مولا آپ کے ساتھ آیا ہوں, کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. کہا آؤ اب میرے ساتھ. تو پھر بتایا ایک مقام, ہاں کہ دیکھو یہاں ایک نشیب تھا, یہاں لے گئے, کہا یہاں میری شہادت ہوگی. تو نافع نے کہا کہ مولا ایسا لگتا ہے جیسے کچھ صاف کر کے گیا ہے کوئی یہاں سے اس مقام کو. تو امام حسین علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ عالم انوار سے میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ چاہتی ہیں کہ حسین کو کنکر نہ لگیں, پتھر نہ لگیں,
جس مقام پر میرا حسین گرے گا. تو میں کہوں گا کہ اے بی بی, کنکر اور پتھروں سے تو آپ نے وہاں پر حسین کو بچا لیا, لیکن اتنے تیر تھے امام حسین علیہ السلام کی لاشے پر کہ امام حسین کا جو جنازہ تھا وہ نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا, بلکہ تیروں پر امام حسین تھے جب مقتل میں امام حسین السلام گرے ہیں زمین کربلا پر. تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے رات میں مکالمہ ہوا, اور پھر بی بی اس وقت بھی آئیں کہ جب امام حسین رخصت کے لیے آئے, کیونکہ یہ باپ اور بیٹی کا جو تعلق ہے اس میں چونکہ اب بی بی بار بار یہ جانتی تھیں کہ میرے بابا کی شہادت کی منزل بہت قریب ہے. حتیٰ ایک زیارت ناحیہ ہے امام حسین علیہ السلام کی جس میں ان کی شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے, اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ شمر جالس علی صدرک, شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا تھا. قابض لحیتہ, اس نے امام حسین السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا, اور ایک کے بعد ایک ضربت امام حسین کو لگ رہی تھی. اور اس وقت یہ ہے کہ آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے, یعنی امام حسین اس وقت بھی بی بی سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. تو رخصت جب ہوئیں تو اس وقت بھی انہوں نے فرمایا کہ میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. اور پھر امام گئے, اور جب ذوالجناح آیا امام کا, اس وقت بھی جو سب سے پہلے آئیں تو پھر بی سکینہ تھیں, جنہوں نے راہوار کو جب بے سوار آتا ہوا دیکھا. تو ایک سوال ہے جو مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ یا جواد و سقیہ ابی ام قتل عطشانہ, ایک 4 سال کی بچی کا سوال ہے اپنے باپ کے لیے کہ اے بابا کے ذوالجناح یہ بتا, بابا کو مار تو دیا, تو میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ کتنے تیر مارے, کتنے پتھر مارے, کتنی تلواریں, بس اتنا بتا کہ اسقیہ ابی ام قتل عطشانہ, جب بابا کو ذبح کیا تو تھوڑا پانی پلایا تھا, ام قتل عطشانہ, یا میرا بابا پیاسا شہید ہوا. تو یہ صاحب یہ آپ نے شب عاشور کی مناسبت سے واقعات بتائے ہیں, تو بس میں چاہوں گا کہ ہم کل کی نشست میں یہیں سے داستان کو, یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں. کل ظاہر 10 محرم الحرام کی نشست ہوگی, شام غریباں وہی لمحات ہوں گے, تو یہیں سے داستان آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کل کی اس نشست میں. ابھی آج کی ہماری نشریات جاری ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.